بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تکوینی نظام ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے، جس کو قرآن کریم کی 7ویں پارے کی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور الگ الگ جگہوں پر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترتیب یہ ہے کہ کوئی قوم جس پر اللہ تعالیٰ رسول اور کتاب بھیجتا ہے ایک مدت تک اس پر عمل کرتی ہے، پھر اس میں گناہ پھیلنے لگتے ہیں، گناہ عام ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ گناہ ہو جانے کے بعد بھی روکنے والا کوئی ہوتا نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی سی مختصر سی سزا بھیجتے ہیں، عذاب بھیجتے ہیں، اور اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ قوم کو اپنے کیے کا تھوڑا بہت مزہ ملے، ان کو پتہ چلے کہ دنیا کے اس عذاب کے اندر اتنی تکلیف ہے تو آخرت کے اندر جو عذاب ہوگا اس کی کتنی تکلیف ہوگی۔ اور دوسرا مقصد اللہ کا عذاب بھیجنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور انابت کریں۔ اس کے بعد اگلی ترتیب بھی میں نے آپ کو ذکر کی کہ لوگ اگر اس طرف توجہ نہیں دیتے، جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بہت نعمتوں میں یہ پلتے ہیں، ان کو غفلت میں رکھا جاتا ہے، پھر ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، بس اپنی ان نعمتوں ہی کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں، اور آخر اللہ تعالیٰ کا آخری اور بڑا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم آیت مختلف آیتوں کے اندر ترتیب دکھاتا ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قوم زندہ ہے جو قرآن کریم کے آئینے میں اپنا تجزیہ کرتی رہے، ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کون سے سٹیپ کے اوپر ہیں، ترتیب کے کون سے مرحلے کے اوپر ہم لوگ آ کر کھڑے ہیں۔ وہ قوم زندہ رہتی ہے چونکہ اس کو اپنا علاج فوراً قرآن سے مل جاتا ہے، اور جو غفلت میں زندگی گزارتی ہے ان لوگوں کو نہ رجوع کی توفیق ہوتی ہے، نہ اپنے گناہوں پر رونے دھونے کی توفیق ہوتی ہے، بالآخر وہ عذاب اور بڑا عذاب پاتی ہے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بھی آپ کو بتایا کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اخبار کے ہر صفحے کی سرخیاں بھری رہتی ہیں، فلاں بستی میں یہ ہو گیا، فلاں ملک میں یہ عذاب آیا، فلاں جگہ کے اوپر یہ سیلاب آیا، زلزلہ آیا، بادشاہ ایسے مسلط ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں میں بیماریاں عجیب عجیب قسم کی پھیل رہی ہے۔ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دنیا جانتی ہے کہ ہر ملک، ہر آدمی پریشان ہے، اس سلسلے میں متعدد مصیبتیں لوگوں کے اوپر آتی رہتی ہیں، اور اس کا اصل سبب ہماری عبادتوں میں کمزوری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اضافہ۔ میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کو بتایا اسلام 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ عقائد کا ہے، عقائد میں ہماری گڑبڑی میں نے آپ کو بتائی، معمولی سی چند پھوٹی کوڑیوں کے خاطر انسان آج ایمان بیچنے تیار ہو جاتا ہے۔ عبادت کا حال بھی میں نے بتایا، نہ نماز میں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ زکوٰۃ میں ہے، نہ حج میں ہے، نہ تلاوت میں، نہ ذکر میں، اور نہ دعا میں۔ مسلمان کسی چیز کے اندر نہیں ہے، مجموعی حیثیت سے دیکھنے جاؤ بڑی کوتاہی ہے۔ تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، معاملات یعنی خرید و فروخت، ہمارا لین دین، یہ بھی شریعت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اس میں بھی مسلمان اتنے پست ہیں، میں آپ کو تفصیل نہیں دکھاتا، اتنا ہی ذکر کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں مسلمان کسی ضرورت کے خاطر سودی قرض لے سکتا ہے کہ نہیں، انٹرسٹ اور بیاج پر قرض لے سکتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں پوچھتا تھا کہ میں ضرورت مند ہوں، میں لے سکتا ہوں کہ نہیں۔ ابھی اس کا لینا تو عام ہو گیا، کوئی پوچھتا نہیں کسی سے۔ ہاں، مسلمان ابھی قرض پر رقم گھمانے لگتا ہے، بیاج پر جو ہے اپنی رقم گھمانے لگا ہے،
لوگوں کو بیاج پر رقم دیتا ہے اور جو بیاج آتا ہے اس سے مسلمان اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ گزشتہ دنوں تک یہ ہماری جو برادران وطن قوم ہے یہ بینک کے اندر چکر وردھی بیاج میں پیسے رکھا کرتی تھی۔ 5 لاکھ رکھو، 5 سال تک رکھنا ہے، اس کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن 5 لاکھ یہ جو ہے 5 سال میں آپ کے ڈبل ہو جائیں گے، جو چکر وردھی بیاج کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے نفرت تھی، کوئی مسلمان نہیں رکھتا تھا، مگر مجھے معاف کریں اب مسلمانوں کی ایک جمعیت بینکوں میں فکس کے اندر اپنی رقم رکھ کر اس کے بیاج سے اپنا گزارا کرنے لگی ہے، اور کم نہیں ہے، بڑی تعداد ہے۔ اب تو کسانوں کے بارے میں بھی یہ سنا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فصل اگانے کے لیے لون پر اور سودی لون پر پیسہ دیتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنی فصل اگاتے ہیں۔ تاجر بڑی آسانی سے تجارت میں سود لے لیا کرتا ہے۔ سود جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، معاملات کے باب میں مسلمان اس میں بڑے گھسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فاسد سودے کرنا، باطل سودے کرنا مسلمانوں میں عام ہے۔ پہلے تو مسلمان کبھی کبھی اپنی شریعت سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ میں نے یہ سودا کیا شریعت میں صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اب ہمارا مزاج اتنا بگڑ گیا کہ لوگوں میں بات ہوتی ہے پوچھتے کیوں ہو جو نا کا جواب آئے، پوچھو ہی مت، کیے جاؤ۔ اس لیے باطل اور فاسد سودوں سے ہمارے قلوب مانوس ہو چکے ہیں۔ ابھی دوسرے آدمی کو فراڈ کر کے، دوسرے آدمی کے ساتھ چیٹنگ کر کے اس کا پیسہ ہڑپ کر لینا کمال سمجھا جانے لگا ہے اس چیز کو۔ کوئی آدمی قرض لیتا ہی اس لیے ہے، پہلے کسی سے بات کر کے آتا ہے کہ مجھ کو اس کا پیسہ ڈیبو دینا ہے، جس کو ہماری زبان میں بوچھ مارنا کہتے ہیں۔ پہلے سے ہی آدمی بات کر کے جاتا ہے کہ اس کا بوچھ مار دینا ہے، مجھ کو اس کا پیسہ واپس نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، جن لوگوں کی نگاہ میں عام حالات ہیں ان لوگوں کو بڑی آسانی سے معلوم ہے کہ یہ چیز مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے۔ معاملات کے باب میں مسلمان بڑے چوپٹ ہیں۔ معاشرت کا بھی یہی حال ہے، گھریلو احوال اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے اور اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کو جو ہے فراموش کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی حق تلفیاں عام ہے، میاں بیوی کے درمیان میں حقوق کو تلف کرنا عام ہے۔ طلاق کی واردات مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ معمولی سے بہانوں پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا غضب اپنے سر پر مسلمان مول لیتے ہوئے جو ہے اب دریغ نہیں کرتا۔ معاشرت بھی بالکل چوپٹ ہو چکی ہے۔ ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، میں آخری بات آپ کو سنا دوں، مسلمان رہن سہن کو، اپنے آس پاس ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کو شریعت کا حصہ سمجھتا ہی نہیں۔ حالانکہ شریعت اس میں ایسی ہی رہنمائی کرتی ہے جیسی نماز میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن مسلمان سمجھتا ہی نہیں۔ معاشرت کے باب میں وہ جو ہے دوسروں سے، سیریلوں سے اور مختلف جگہوں سے جو ہے اپنا طرز سیکھنے لگا ہے۔ اور آخری شعبہ ہے شریعت کا اخلاقیات کا۔ اخلاقیات ہمارے اتنے چوپٹ ہو چکے ہیں کہ رسمی اخلاق ہمارے اندر آ چکے ہیں۔ مجھے معاف کریں، یہ جو گوروں کے اور ویسٹرن کلچر کے آداب ہیں، رسپیکٹ ہیں، ان کو مسلمان اخلاق سمجھنے لگا ہے، جبکہ یہ رسمی آداب ہیں۔ اسلام منع کرتا ہے تم ظاہر میں سلام مارو اور دل کے اندر دشمناوٹ رکھو، یہ کون سا خلق ہے، کون سے اخلاق ہیں؟ اسلام نہ کہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مستقل اس پر بولا کرتے تھے کہ بھائی رسمی اخلاق اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کسی کا رسپیکٹ کرنا سلامی مار کر ہوتا ہے۔ اسلام نہ کہتا ہے کہ اس طرح سلام مارنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا یہود نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہمارے درمیان میں حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی بیٹا اگر جو ہے اپنے باپ کو یا کوئی شاگرد اپنے ٹیچر کو سلام نہیں مارتا ہاتھ سے تو بے ادب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ سلام مارنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہاتھ سے کبھی سلام نہیں کرنے کا۔ اسلام کا سلام زبان سے ہے، جو ہے میں اس سے پہلے آپ کو بتا کر آیا۔ کسی کے لیے مستقل 15 منٹ کر اکرام میں کھڑا رہنا، اس کو آج ادب سمجھا جانے لگا ہے، اسلام منع کرتا ہے۔ ارے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایک بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوا اپنے گھر میں جب داخل ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے تو باپ اس کو نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ کو آنے کا ادب معلوم نہیں، جو ہے گڈ ایوننگ کہہ کر آیا کرو، گڈ مارننگ کہہ کر آیا کرو۔ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا طریقہ۔ ہم لوگ اس کو غلط سمجھنے لگے ہیں اور یہ ویسٹرن کلچر کے ظاہر کو اتنا زیادہ جو ہے پسند کرنے لگے ہیں کہ اسلام کے طریقے کو
جو ہے کر کے آنے والے آدمی کو واپس کیا جاتا ہے اور غیروں کے طریقوں کو اپنایا جاتا ہے۔ سارے ہی شعبے چوپٹ ہو چکے ہیں، اخلاقیات کا باب بھی چوپٹ ہو چکا۔ دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری یہ دکھلانے کے واسطے ہے۔ ہم نے کبھی کر دی تو ہم واٹس ایپ کے اوپر دسیوں میسیج بھیجیں گے کہ آج ہاں ایک اچھا عنوان اختیار کریں گے، آج اللہ نے مجھ کو فلاں فلاں کی مدد کی توفیق دی۔ یہ ریاکاری ہے۔ در حقیقت آپ کو اپنی نیکی بگھارنا ہے لوگوں کے درمیان، اس کو اس اچھے عنوان سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ رفاہی کام ہو رہے ہیں، پیسے خرچ ہو رہے ہیں لوگوں پر، لوگ فوٹو کھنچوا کر لوگوں میں شائع کرتے ہیں۔ ارے آپ کا صدقہ تو خاموشی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے تو آپ کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں عنوان اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے پیسے لیے ہیں، لوگوں کو دکھانا بھی پڑتا ہے کہ آپ کا پیسہ جگہ تک پہنچا کے نہیں، یہ شیطان کا بہانہ ہے۔ در حقیقت ریاکاری اور فوٹو کھنچوانا اصل مقصد ہے، اور دنیا میں اپنی ناموری اور شہرہ کروانا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، یہ مجھے معاف کریں، یہ وہ زخم ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، اور سارے ہی شعبے جو ہے وہ بالکل ملوث ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کا اصل سبب کیا ہے، اور دنیا ہمارے ذہن کو کس طرف ڈائیورٹ کر رہی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں مجھے ایک لائن کھینچنی ہے انشاءاللہ، اور آیات قرآنی کی روشنی میں انشاءاللہ کھینچوں گا۔ یہ مصیبتیں یوں نہیں آ رہی ہے، ہمارا رب ظلم نہیں کر رہا ہے، ہم لوگ اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ان سارے ہی شعبوں کو ختم کر رکھا ہے، اللہ کے احکام کو سارے ہی شعبوں میں توڑ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں آیا ہے کہ میری طرف سے پھر مسلسل تمہارے اوپر سزائیں ہوگی، اور یہ سزا ابھی چھوٹی ہے، تم کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر وہ بھی شریعت دکھاتی ہے۔ کئی آیتوں میں ہمارا رب ایسی سزاؤں کے موقع سے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے انگلی رکھ کر، میں تو آپ کو 3-4 آیتیں تو یہیں بیٹھ کے سنا سکتا ہوں جس میں ہمارا رب کہتا ہے کہ مسلمانوں کو دوسری چیزوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، ان کو میری طرف گریہ وزاری کرنی چاہیے، رونا دھونا چاہیے، گزشتہ گناہوں پر رجوع، توبہ اور انابت کرنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے، میں نے گزشتہ 7ویں پارے کی آیت آپ کو ذکر کی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے پچھلی امتوں کے اوپر بھی مختلف قسم کی سزائیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ تاکہ وہ لوگ گریہ وزاری کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یتضرعون جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک بچہ اپنی ماں سے کسی چیز کو پانے کے لیے جو بلبلاتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے ہی، ایسے اپنے رب کے پاس جاؤ، روو دھوو، ایک ماں کے پاس جیسے بچہ بچھ جاتا ہے ویسے اپنے رب کے حضور بچھ جاؤ اور کہو کہ اللہ تیری مغفرت کے بغیر میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، مجھے بھیک چاہیے تیری مغفرت کی۔ یہ ہے تضرع۔ قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے، مصیبت آنے پر دوسری چیزوں میں مشغول مت ہو جاؤ، مصیبت آنے پر اس چیز میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف گریہ وزاری۔ قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ ہم نے جو بھی نبی بھیجے اور اس قوم کے اوپر جب بھی مصیبت اور جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلی پریشانی آئی، وہ اس لیے آئی تھی لعلہم یضرعون، لوگ گریہ وزاری کرتے، لوگ اللہ کے سامنے بلبلاتے، اپنے گناہوں پر روتے دھوتے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ میں نے جو معمولی سی سزا آپ کو بھیجی ہے یہ اس لیے بھیجی کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سجدے میں گر جاؤ، گڑ گڑاؤ، گھنٹوں کے گھنٹوں گزارو کہ اللہ میں گنہگار، کون گنہگار، ہم سب نے مل کر تیرے احکام کو توڑا اور چھوڑا۔ سب لوگوں کو اس موقع پر یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے ان کو تھوڑی سی سزا میں پکڑا تو یہ اللہ کے سامنے جھکے بھی نہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بھی نہیں۔ یہ شکایت قرآن ہماری کرتا ہے، ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے روتے دھوتے، ہمارے گناہوں کے اوپر یاد کر کر کے ایک ایک گناہ کا نام لے لے کر اجتماعی اور انفرادی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے توبہ و گریہ وزاری ہوتی، لیکن اللہ منع کرتا ہے فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، ان کے دل میں جھکاؤ بھی پیدا نہیں ہوا، اپنے رب کے حضور جو ہے یہ جھکے بھی نہیں۔
اور نہ ہی انہوں نے گریہ وزاری کی۔ میں نے شروع میں آج کی مجلس میں آیت پڑھی، ہمارا رب اس میں بھی یہی کہتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، دیکھتے نہیں ہو ہر سال ان کو 1 یا 2 مرتبہ مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، 1 یا 2 مرتبہ بڑی مصیبت آتی ہے، سیلاب آ گیا، کوہرا آ گیا اور بیماریاں آ گئی وغیرہ وغیرہ، کیوں؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، یہ لوگ توبہ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی میری یاد میں مشغول ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ مصیبتوں کے آنے کے موقع پر تبصرہ اور تجزیہ نہیں چاہیے، اس کے اوپر بیٹھ کر چرچائیں اور واٹس ایپ اور موبائل کے اوپر اس پر تبصرے کہ فلاں وقت یہ مصیبت آئی تھی، فلاں وقت یہ آئی تھی اور آج یہ آئی، یہ تمہارا علاج نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے بجائے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ میں لگو، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے گریہ وزاری میں لگو۔ کتنی ہی آیات ہیں جن میں قرآن کریم یہی ذکر کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے موقع کے اوپر جو ہے اللہ کی یاد کرنی چاہیے، گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ لوگ کس میں مشغول ہوئے اور کیوں دوسری چیزوں میں مشغول ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ شیطان نے ہماری توجہ ڈائیورٹ کس طرف کی ہے، ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا اور شیطان ہم سے کروا کیا رہا ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، یہ 7ویں پارے کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی اس آیت کے بعد والی یہ آیت ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون۔ ترجمہ آپ سنیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا یہاں ہمارا سچا چہرہ قرآن میں نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ جب ان کے پاس ہماری مصیبت آئی تو کیوں یہ لوگ اللہ کے پاس رونے میں مشغول نہیں ہوئے؟ قرآن شکایت کرتا ہے فلولا تضرعوا، کیوں یہ لوگ جو ہے گریہ وزاری میں اور اللہ کے سامنے رونے میں مشغول نہیں ہوئے؟ قرآن خود کہتا ہے، ہم تم کو سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتے، میں ہی خود کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ کیوں تم جو ہے اللہ کی طرف گریہ وزاری میں مشغول نہیں ہوئے، روئے کیوں نہیں؟ ولیکن قست قلوبہم، تمہارے دلوں میں سختی آ گئی۔ وزین لہم الشیطان ما كانوا یعملون، ان کی اپنی جو ایکٹیویٹیز تھی، ان کے اپنے جو کام تھے، شیطان نے ان کو مزین کر کے رکھ دیا ان کے درمیان۔ قرآن 2 باتیں ذکر کرتا ہے، یوں سمجھو کسی قوم پر اللہ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے جب مختصر سی سزا بھیجتا ہے، اس قوم کو کرنا چاہیے تھا توبہ، یہ قوم توبہ نہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں ہی میں مشغول رہتی ہے اور دوسری چیزوں کے اندر پڑی رہتی ہے۔ اس کے 2 اسباب قرآن ذکر کرتا ہے، ایک تو دلوں کے اندر سختی آ گئی، اب دل خیر کو قبول نہیں کرتے، بھلائی کی بات وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ہمارے دل اثر پروف ہو گئے، اندر اثر اترتا ہی نہیں، آیتوں کا بھی نہیں، حدیث کا بھی نہیں اور اچھی باتوں کا بھی نہیں، اس لیے کہ دل سخت ہو گئے۔ بنو اسرائیل کے قلوب بھی سخت ہو گئے تھے، اب ان کے دل پسیجتے نہیں، یہاں سے رونا نکلتا ہی نہیں، آنسو بھی نہیں نکلتا، گناہ کرتے کرتے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بارش کا پانی جب لوہے پر گرتا ہے تو کاٹ لگ جاتا ہے اس کو، اور کاٹ لگنے کے بعد اتنا جام ہو جاتا ہے وہ کہ اندر کسی چیز کو پہنچانا چاہو کوئی لکوڈ اندر نہیں پہنچتا، کاٹ کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے برے کرتوت کے سبب ان کے دلوں کے اوپر کاٹ لگ گیا اور دل جام ہو گئے ان کے، اور دل جام ہوتے ہیں دنیاوی محبت سے، گناہوں کی کرنے کی وجہ سے۔ یہاں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو اصل سبب تلاش کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے تھا، مگر ہم گناہ میں ہی مبتلا رہے، گناہ کا علاج گناہ ہی سے تلاش کرتے رہے۔ میں بہت موٹی ایک مختصر سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا لوگ گناہ کا علاج گناہ سے کیسے سمجھتے ہیں۔ آج کی دنیا جو ہے وہ پورا ہفتہ، آپ گوروں کا کلچر دیکھ لیجئے، جن کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں، پورا ہفتہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری تو ہوتی نہیں، غفلت ہی غفلت ہوا کرتی ہے، گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، اور ہفتہ بھر گناہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ رب کی یاد نہیں ہوگی تو دل پریشان ہوں گے، گناہ میں مبتلا انسان ہوگا تو دل بے تاب اور بے قرار اور بے سکون والے ہوں گے۔ تو یہ لوگ اس بے تابی اور بے قراری کا علاج ویکینڈ میں شراب پی کر کرتے ہیں، شراب پی کر تھوڑی سی دیر مستی تو آ جاتی ہے، لیکن گناہ کا علاج گناہ سے کرنے کی وجہ سے
सोमवार को, पीर को फिर इनका गुनाह डबल हो जाता है, इनकी बेसुकूनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यूं समझो एक आदमी अपने हाथ में जलन बहुत हो रही थी तो उसकी वजह से अंगारे पर हाथ रख दे। जलन का इलाज अंगारे पर हाथ रखना नहीं है। एक नादान आदमी हाथ रख देगा तो थोड़ी देर के लिए हाथ सुन मार जाएगा, तो उसको यूं महसूस होगा कि मेरे हाथ को अच्छा हो गया, वो जलन ख़त्म हो गई, मगर उसे मालूम नहीं इस अंगारे की जलन की वजह से वो जलन तो बाकी है और अभी एक दूसरी जलन पैदा हो गई। मुझे माफ़ करें, मुसलमानों ने गुनाह से जो बेसुकूनी उनमें आई थी उनका इलाज गुनाह ही में तलाश किया, दूसरे गुनाह के ज़रिए से वो जो है अपना इलाज तलाश करने लगे। ये सबसे पहली चीज़ है कसावत, दिल की सख्ती। दिल किससे नरम होते हैं, अब ये कुरान ही से पूछो। इंशाअल्लाह इस पर भी मैं मुस्तकिल कुरान की रोशनी में ज़िक्र करूँगा कि हमारे दिलों की सख्ती दूर किससे होती है। और दूसरी चीज़ कुरान ज़िक्र करता है जिसको मैं अभी आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, शैतान ने उनके कामों को मुज़य्यन कर दिया। मुझे माफ़ करें, एक नया मौजू आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, शायद बहुत सौ को पहली मर्तबा समझ में न भी आवे। देखो, कुरान कहता है कि हमारी सारी बीमारियों, महंगाइयों, परेशानियों का इलाज गुनाह करने के सबब ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ आयतों में ये बात गुजरी। अब दुनिया वाले जिनकी निगाहों के अंदर अल्लाह भी नहीं है, रूहानियत भी नहीं है, ईमान भी नहीं है, वो इन सारी परेशानियों का इलाज मुख्तलिफ चीज़ों में तलाश करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर प्रदूषण फैल गया है, दुनिया जानती है, बोलते हैं, और प्रदूषण ही उलमा ने भी लिखा है कि वबा के फैलने का और वबाई बीमारियों के फैलने का असल सबब है। साइंसदानों की भी यही तहकीक है, उलमा भी यही फरमाते हैं कि वबाई बीमारी प्रदूषण, पॉल्यूशन की वजह से फैलती है। ये आलूदगी जो फ़िज़ाई हुआ करती है उसकी वजह से फैलती है। हमारे गुनाहों के सबब जो परेशानियां आई उसका इलाज अब आप देख रहे हो, सारी दुनिया के अंदर इसको सुलगाया जा रहा है। भाई, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, प्रदूषण बहुत हो रहा है, उसको ख़त्म करो, और फैक्ट्रियां यूं करो और बंद करो और उनके अलग इलाके कायम करो। आपको शायद अंदाज़ा न हो, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक का एक आलमी इज्तिमा होता है, करोड़ों जो है डॉलर इसके पीछे खर्च होते हैं कि पॉल्यूशन ख़त्म करो, पॉल्यूशन ख़त्म करो। देखो, एक बात है, दुनिया दारुल असबाब है, पॉल्यूशन की वजह से बीमारी आती है, लेकिन सिर्फ पॉल्यूशन को और प्रदूषण ही को इन बीमारियों का सबब समझना ये दुनिया वालों का काम है। इसके बाद आगे निगाह दौड़ाओ, ये पॉल्यूशन फैला क्यों? आपके फैक्ट्रियां और धुआं बहुत करने की वजह से, लेकिन अपने गुनाहों से निगाह हटा ली। आज मुसलमान भी यही बोलता है कि पॉल्यूशन की वजह से बीमारी होती है। जी नहीं, पॉल्यूशन 2 नंबर पर है, आपके गुनाह के सबब अल्लाह ने ये फ़िज़ा तैयार की है। इसलिए पॉल्यूशन को और प्रदूषण को ख़त्म करने से ज़्यादा अपने गुनाहों को ख़त्म करने की तरफ बढ़ो। कौन कहता है कि गुनाह का प्रदूषण नहीं होता? गुनाह की भी बदबू होती है, गुनाह का भी काला रंग हुआ करता है और गुनाह का भी बुरा मज़ा होता है। ये तुम्हारे दुनिया के पॉल्यूशन की क्या हैसियत? एक गुनाह इतना असर कर सकता है कि पूरी दुनिया को बीमार कर सकता है। देखिए, मैं आपको गुनाह का रंग बताऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जब कबीरा गुनाह करता है तो उसकी वजह से दिल पर एक काला दाग लग जाता है। तौबा करता है, काला दाग धुल जाता है। तौबा नहीं करता और दूसरा गुनाह करता है तो फिर एक दूसरा दाग दिल पर लग जाता है। मुसलसल गुनाह करता जाता है और तौबा नहीं करता, एक दिन ऐसा आता है कि दिल पूरा काला हो जाता है। आप देखिए, ये किस चीज़ का काला दाग पड़ रहा है? क्या किसी धुएं का पड़ रहा है, किसी पॉल्यूशन का पड़ रहा है, किसी प्रदूषण का पड़ रहा है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं, जी के ऊपर, दिल के ऊपर काला दाग पड़ते जाता है और एक दिन पूरा दिल काला हो जाता है। उलमा फरमाते हैं दिल के काले होने का मतलब ये है कि इससे तौबा की तौफीक छीन ली गई, इसको भले और बुरे में अब तमीज़ बाकी नहीं रही। देखा अपने गुनाह का ये काला दाग कितना बुरा है। अरे दुनिया के किसी काले दाग पर पानी बहा दो, ब्लीचिंग चला दो, कोई जो है साबुन उस पर चला दो तो धुल जाएगा। यहाँ 7 समंदर बहा दो, ये दिल का लगने वाला गुनाह का दाग बिल्कुल नहीं धुलता। यह है गुनाह का दाग। गुनाह का मज़ा मैं आपको बताऊं कितना बुरा मज़ा है। दुनिया की एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितने एरिए को ख़राब कर सकती है। आप हौज़ में कोई एक कतरा डालेंगे, शायद हौज़ पूरा भी ख़राब ना हो, लेकिन गुनाह का असर कितना बड़ा है, गुनाह का बदमज़ा कितना है।
ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ میں سے غالباً وہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوکن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. حضرت صفیہ کچھ کھانا لے کر آئی. کھانا رکھ کے جب جانے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اشارہ کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت صفیہ کا قد پستہ تھا. اب سوکن کے دل میں سوکن کے بارے میں کچھ ہوا کرتا ہے، تو حضرت عائشہ نے ان کی پستہ قد کی طرف اشارہ کیا ایسا کہ یہ کتنی پستہ قد ہے. ایک سوکن، اپنی سوکن کے بارے میں رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر میں ڈال دی جاتی تو پورا سمندر کڑوا ہو جاتا. آپ سنیے، سب سے بڑی مخلوق سمندر، آپ دنیا میں جانتے ہیں پاؤ حصے کے اوپر زمین ہے اور پونا حصہ پانی ہے. اتنا بڑا سمندر اگر ایک گناہ اور غیبت کی وجہ سے جو ہے کڑوا ہو جا سکتا ہو تو گناہ کا پولیوشن کتنا زیادہ ہوگا، گناہ کی بدمزگی کتنی زیادہ ہوگی. یاد رکھیے صرف دنیا کا پولیوشن نہیں ہے، اس سے بڑا پولیوشن گناہ کا پولیوشن ہے. ہاں گناہ کی بو آپ کو بتاؤں، روایتوں میں آتا ہے ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے فرشتہ 1 مائل دور چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے جھوٹ کی کہ فرشتہ تاب نہیں لا سکتا. مجھے بتائیے دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے بدبودار کہ 1 کلومیٹر تک جو ہے اس کی بدبو محسوس کی جا سکے؟ ہاں یہ گناہ کی بدبو اتنی ہے کہ فرشتہ تاب نہ لا کر ایک آدمی کے ایک جھوٹ کی بنیاد پر اتنا دور چلا جاتا ہے. تو اتنے سارے لوگ اتنا جھوٹ بولیں گے، دنیا پولیوشن سے نہیں بھر جائے گی، گناہوں سے اور برائیوں سے نہیں بھر جائے گی تو اور کس چیز سے بھرے گی؟ مجھے معاف کریں، اس وقت ہماری ساری توجہ اس طرف لے جائی جا رہی ہے دنیا میں پھیلنے والی بیماریاں پولیوشن کی وجہ سے ہے. قرآن کہتا ہے کہ پولیوشن 2 نمبر پر ہے، تمہارے گناہوں کی روک تھام کرو، اللہ کے سامنے رجوع اور گریہ وزاری کرو. پولیوشن روکو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اسی کو سبب سمجھنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا سبب تو بڑا داغ لگانے والا، بڑا بدمزگی پیدا کرنے والا یہ گناہ ہے. گناہوں کی روک تھام پر کتنے سیمینار ہوتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے فنکشن کرتے ہیں، اور جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کا 10واں یا 100واں حصہ بھی کیا گناہوں کے ختم ہونے کرنے کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. غیروں سے ہم کو شکایت نہیں ہے، شکایت اپنوں سے ہے. ہم لوگ بھی یہی سمجھنے لگے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان سب بحثوں میں مت پڑو، آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، گریہ وزاری کرو، یہ تمہارا کام ہے. جب بھی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا انشاءاللہ یہ حالات ٹلیں گے. یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تمہاری ایکٹیویٹیز کو شیطان نے بہت اچھا کر دکھایا اور جو اصل سبب تھا اس کو محو کر دیا اور دل و دماغ سے مٹا دیا. اللہ کرے مسلمان سمجھے اس آئینے کے اندر. وآخر دعوانا الحمدللہ.